अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम सैयद अबूजर, होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग वेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टी.एस. इलियट की बहुत ही फेमस पोयम द हॉलो मैन। द हॉलो मैन जिसका मतलब होता है खोखले इंसान। एक्चुअली जो टी.एस. इलियट है वो एक ब्रिटिश एंड अमेरिकन राइटर है, पोइट है, ड्रामेटिस्ट है, प्ले राइटर है। तो उसने मॉडर्न लाइफ को क्रिटिसाइज़ किया है कि जो आज के लोग हैं, आजकल के लोग हैं, वो पहले वाले लोगों से किस तरह मुख्तलिफ हैं, और वो लोग जो पहले हमसे गुजर चुके हैं वो लोग हमसे ज़्यादा कितने ताकतवर थे, कितने ज़हीन थे, कितने दना थे, अक्लमंद थे, रिलीजियस थे। लेकिन जो मॉडर्न मैन है वो इन तमाम चीज़ों से वो क्या है, गाफिल है। वो सब कुछ खो चुका है, उसका कोई एम नहीं है। और इसकी पोइट्री में जो भी टी.एस. इलियट ने जितनी भी अपना काम किया है उसमें जो सबसे पहला थीम हमें इसी बात का मिलता है कि जो मॉडर्न लाइफ है ये इंसानों के लिए ब्लेसिंग नहीं है, ये एक किस्म का इंसानों के लिए एक ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन रही है। क्योंकि इसी मॉडर्न टाइम में आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसी चीज़ें मरज़ वजूद में आ चुकी हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो एक्चुअली जो टी.एस. इलियट है इस पूरी पोइम में मॉडर्न मैन को क्रिटिसाइज़ करता है। इसकी पूरी पोइट्री में इसकी जो एक बहुत ही फेमस पोइम है द वेस्ट लैंड, उसमें भी ये क्रिटिसाइज़ करता है, सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है। और इसने अपनी जितनी भी वर्क किया है, जितना भी लिटरेचर लिखा है, उसमें इसने मॉडर्न टाइम को, मॉडर्न लोगों को, उन सब को क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया। तो चलते हैं। सबसे पहले जो राइटर हैं 1888 में पैदा हुए और 1965 में इनकी डेथ होगी। द हॉलो मैन इस पोएम बाय अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोएट टी.एस. इलियट। इनका जो पूरा नाम है वो थॉमस स्टर्न्स इलियट है। फर्स्ट पब्लिश इन 1925 और 1925 में ये पब्लिश हुई। इस पोएम का जो हमें थीम मिलता है, सबसे पहले प्रॉब्लम्स ऑफ अ मॉडर्न लाइफ एंड मॉडर्न मैन आर द मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री। उसकी पोएट्री का जो मेजर थीम है आपने माइंड में रखना है कि प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मैन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। थीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम में जो हमें सबसे पहला थीम मिलता है हेल्पलेसनेस ऑफ मॉडर्न मैन। यू हैव एवरीथिंग बट यू हैव नथिंग। इसका क्या मतलब है, आपके पास सब कुछ मौजूद है लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी की बूम इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास, अब छोटा सा बच्चा भी है उसके हाथ में भी स्मार्टफोन है, लेकिन रियलिटी में वो अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से वो बहुत दूर जा रहा है। सोशली वो कनेक्टेड है लेकिन वो रियलिटी में इन चीज़ों से बहुत दूर जा रहा है। उन नेचुरल चीज़ों से, उन रिलेशन से, उन रिलेटिव से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है। लैक ऑफ एम्बिशंस का मतलब है कि हम लोग एमलेस हो चुके हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। हम लोग जस्ट टाइम पास करने के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरे लोगों के सहारों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस चीज़ में मॉडर्न लाइफ को ये क्रिटिसाइज़ करता है राइटर। वो कहता है कि जो मॉडर्न लोग हैं उनका कोई एम्बिशंस नहीं है, उनका कोई एम नहीं है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहते सिवाय खाने पीने और सोने के। इश्यूज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं, इस तरह आप देख सकते हैं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम अपने पहले वाले टाइम में देखें तो इस तरह की बीमारियां, इस तरह के वाइस बहुत कम हुआ करते थे। ये सब क्या है, ये मॉडर्न लाइफ के इश्यूज़ हैं। और इस तरह हम जिस तरह मेडिसिन का दौर है, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन में एडवांसमेंट हुई है, लेकिन इसी तरह जो बीमारियां हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो भी ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। आज का जो मॉडर्न मैन है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जो सुसाइड रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। उनके पास कंपनी नहीं है, अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, अच्छे कुलीग्स नहीं हैं, रिलेशंस नहीं हैं, लैक ऑफ रिलेशंस हैं, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ काम करने को नहीं मिलता। तो जो माइंड है इंसान का वो क्या हो जाता है, उसको ऐसे ऐसे काम करने पे मजबूर कर देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी वजह से क्या है कि जो पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड वाइड में जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से जो डेथ रेशियो है, जो सुसाइड रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद पॉइंट 5 है रिलीजियस एंड कल्चरल डिके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, रिलीजियस एंड कल्चर, कि हम अपने रिलीजन को किस तरह भूल चुके हैं। हमने अपने रिलीजन को एक फॉर्मेलिटी के लिए अपनाया हुआ है, एक दिखावे के तौर पे। अगर हम कुछ अच्छा काम करना भी चाहते हैं तो उसके लिए क्या, हम किसी शो ऑफ करने के लिए हम वो काम करते हैं। कल्चरल डिके, हम अपने कल्चर को भूल गए हैं। गोगियो थिवेंगो वन ऑफ द बेस्ट अफ्रीकन रिफॉर्मर था, उसने एक लाइन्स बोली थी, इफ़ यू वांट टू किल द कल्चर ऑफ समवन फर्स्ट किल द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। मीन के अगर आपने किसी कंट्री के कल्चर को ख़त्म करना चाहते हो, फर्स्ट यू नीड टू किल द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री।
تو اسی کے ساتھ ہمارا جو 6 پوائنٹ ہے وہ ہے ایلیمنٹس آف ورلڈ وار ون. اس پوائنٹ ہمیں یہ بھی ملے گا کہ جو ایلیمنٹس آف ورلڈ وار ون ہیں وہ بھی کافی زیادہ تھے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ ایک ہیوج اسکیل پہ ڈسٹرکشنز ہوئی تھی. تو یہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ یہ ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کرٹیسائز دی کروئل سوسائٹی. اب یہ سوسائٹی کو کرٹیسائز کر رہا ہے. جو رائٹر ہے وہ بتا رہا ہے بھائی جو آج کی سوسائٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ تشدد پسند ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو بجائے کہ ہم لوگ اس کو بچائیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے موبائلز بنا کے اس کی سیلفی لینا سٹارٹ کر دیتی ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ٹرو فیس آف لائف ہے، اور اس کے ہمیں چیلنجز ہیں آج بھی. سو اٹ از آور رسپانسبلٹی ٹو ہاؤ ٹو سروائیو ان دیز کنڈیشنز. جی اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. دا ہالو مین بائی ٹی ایس ایلیٹ. ایکچولی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوئم ایک ماڈرن مین کو کرٹیسائز کیا گیا ہے، جس میں جو آج کا انسان ہے وہ اپنی تمام ایبیلٹیز کو کھو رہا ہے اور اپنے مقصد کو وہ بھول چکا ہے. تو اسی طرح ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. وی آر دا ہالو مین. ہم کھوکھلے انسان ہیں. وی آر دا اسٹفڈ مین. ہم بھس بھرے انسان ہیں. لیننگ ٹوگیدر. ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اپنے کام سر انجام دینا ہم چھوڑ چکے ہیں، دوسرے لوگوں کے سہاروں پہ زندگی گزار رہے ہیں. ہیڈ پیس فلڈ ود اسٹرا. افسوس ہمارے دماغ تنکوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہیڈ پیس ہمارے مائنڈ کو کہتے ہیں. فلڈ بھرے ہوئے ہیں ود اسٹرا تنکوں سے. لاس. اب ان 4 لائنز میں جو رائٹر ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہے، وہ بہت سارو فل ہے. وہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈرن انسان ہے جس کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے تھا، جس کو دنا ہونا چاہیے تھا، عقل مند ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ وہ آج کا جو انسان ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے. وہ اپنی جو زندگی ہے وہ دوسرے کے سہاروں پہ گزار رہا ہے. اس کے دماغ میں کیا تنکے بھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے. Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass. Our rats feed our broken glass in our dry cellar. Our dried voices. ہماری خشک آوازیں. When we whisper together. جب ہم اکٹھے بیٹھ کے سرگوشی کرتے ہیں. اب اس میں ان 2 لائنز میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو اب ہماری آوازیں ہیں وہ انہرڈ وائسز ہیں. اب ان میں وہ طاقت، وہ سماعت نہیں رہی کہ لوگ ان کو سنیں گے. اس کے علاوہ وہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آر کوائٹ. اور یہ جو آوازیں ہیں یہ بالکل خاموش ہیں. اینڈ میننگ لیس. بے مقصد ہیں. اور جو ہماری آوازیں ہیں، جو ہمارے موٹیو ہیں، جو ہمارے ایمبیشنز ہیں، اب یہ کیا ہیں؟ یہ میننگ لیس ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. بیکاز کیونکہ ہم اپنی زندگی کا ریئل مقصد جو ہے وہ اس کو کھو چکے ہیں. ہم کسی اور زندگی کی طرف، کسی اور چیزوں کی طرف ہم کیا اپنے مائنڈ کو لے کے جا رہے ہیں. ایز ونڈ ان ڈرائی گراس. ہماری جو آوازیں بالکل اس طرح ہیں جیسے کہ ایز ونڈ ان ڈرائی گراس، جیسے ہوا کی خشک گھاس میں، کہ جو ہوا ہے جس طرح وہ خشک گھاس کے اوپر سے چلتی ہے، سرسراتی ہوئی جاتی ہے، ہماری آوازیں بھی اسی طرح ہیں. اور ریٹس فیڈ اوور بروکن گلاس. یا چوہے جب ٹوٹے ہوئے شیشوں پر چلتے ہیں. بروکن گلاس کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے شیشوں کے ٹکڑوں کو. وہ کہہ رہا ہے اور ریٹس فیڈ اوور بروکن گلاس. ہماری آوازیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جو چوہے ہوتے ہیں وہ شیشوں کے ٹکڑوں پہ چل رہے ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان اوور ڈرائی سیلر. سیلر کہتے ہیں کسی کو کمپاؤنڈ کو جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، جسے ہم تہہ خانہ بھی کہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح چوہے شیشوں کے ٹکڑوں پہ ہمارے خشک تہہ خانے میں چلتے ہیں، اسی طرح آج کل کی جو ہماری آوازیں ہیں، جو ماڈرن مین کی وائسز ہیں، وہ بھی وائس لیس ہو چکی ہیں. ان کو بھی کوئی نہیں سنے گا، وہ بھی میننگ لیس ہیں. یہ بہت ہی پیاری لائنز ہیں. شیپ وداؤٹ فارم، شیڈ وداؤٹ کلر، پیرالائزڈ فورس، جیسٹر وداؤٹ موشن. اب اس میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری جو شکلیں ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی کو کھو چکے ہیں، ہم اپنے کلچر کو کھو چکے ہیں. اس میں وہ کلچر کے ایلیمنٹس آتے ہیں کہ کس طرح ہمارا کلچر کا ڈکے ہو رہا ہے. شیڈ وداؤٹ کلر. کلر شیڈز تو سب نے پہنے ہوئے ہیں، شیڈز تو ہر کسی، لیکن اس میں کیا ہے؟ کلر نہیں ہے، اس میں رنگینیاں نہیں ہیں. زندگی کی رنگینیاں ختم ہو چکی ہیں. ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا اس سے ہم ہٹ چکے ہیں. ہم اپنے ایم کو بھول چکے ہیں. اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں پیرالائزڈ فورس. پیرالائز ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ناکارہ ہو چکی ہو،
جس طرح کوئی انسان معذور ہو جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیرالائزڈ فورس، قوت بیکار ہے، جو ہماری اب طاقت ہے وہ بیکار ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیسٹس وداؤٹ موشن، اشارے بغیر قوت کے عمل میں ہیں، اور جو ہم اشارے کر رہے ہیں وہ بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے وہ عمل کر رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں جب پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا، ہمارا ایم کیا ہے، تو ان اشاروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح چلتے ہیں ہم اس کے نیکسٹ لائنس پہ، دوز ہو ہیو کراسڈ، دوز ہو ہیو کراسڈ، اور وہ جو جا چکے ہیں، کراس کا مطلب اگلی دنیا میں جو وفات پا جاتے ہیں ان کو اس نے کیا بولا ہے، جو جا چکے ہیں، فٹ ڈائریکٹ آئیز ٹو دیٹ ادر کنگڈم، جو دوسری سرزمین میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اب یہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو ہم سے پہلے والے لوگ تھے وہ بہت ذہین لوگ تھے، وہ بہت طاقتور لوگ تھے، وہ ہم سے پہلے یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ جا چکے ہیں۔ ریممبر اس، ہمیں یاد رکھتے ہیں، اف ایٹ آل، اگر ہرگز ناٹ ایز لاسٹ، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں بھول چکی ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے تھے وہ شاید وہ ہمیں یاد کرتے ہوں، لیکن کن الفاظ سے یاد کرتے ہوں گے؟ وائلنٹ سولز، پرتشدد روحیں، کیونکہ ہم لوگ ورلڈ وار 1 میں جو ایک بہت ہیوج لیول پہ ڈسٹرکشنز ہوئی تھی، اس میں کیا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وائلنٹ سولز، کہ ہم لوگ پرتشدد ہیں، ہم شدت پسند لوگ ہیں، بٹ اونلی ایز دا ہالو مین، لیکن صرف کھوکھلے انسان جیسے دا اسٹف مین، اور بس بر انسان کی طرح۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ بھی اگر ہمیں یاد بھی کرتے ہوں گے تو وہ کن الفاظ میں یاد کرتے ہوں گے کہ ہم لوگ جو ہیں پرتشدد ہیں، ہم شدت پسند لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کیا ہیں، کھوکھلے اور بس بر انسانوں کی طرح۔ یہ اس کا تھیم تھا، دو تین چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈرن لائف ہے یہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے، جو ماڈرن مین ہے وہ کافی زیادہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ریئل پرپز آف لائف وہ بھول چکا ہے، اور وہ کس طرح واپس آئے گا جب وہ اپنے آپ کو سوچے گا، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ آج ہم اس کی ریفرنس اور کنٹیکسٹ کرتے ہیں۔ ایز یو نو کہ ریفرنس اور کنٹیکسٹ ہر پیراگراف میں سیم رہتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن جو ہے آپ نے ڈیفرنٹ کرنی ہوتی ہے ڈیفرنٹ پیراگراف کی، لیکن جو کنٹیکسٹ اور اس کا ریفرنس ہے وہ کیا ہوگا، سیم ہوگا۔ چلتے ہیں ریفرنس these lines have been taken from the poem The Hollow Man produced by T.S. Eliot. Context: Eliot was a poet and critic. یہ ایک شاعر اور کریٹک تھا۔ He is well known for his great poems such as The Waste Land. اب اس کی جو بہت ہی فیمس پوئم ہے ویسٹ لینڈ، جس میں یہ ایک سوسائٹی کو سوشل جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو کرٹیسائز کرتا ہے۔ And 4 quartets. This poem describes the modern man as soulless, dissatisfied, passive and faithless. ہمارا عقیدے ختم ہو چکے ہیں، ہم بالکل پیسیو ہیں، ہم ایکٹیو نہیں ہیں، ہم کسی بھی کام میں ایکٹیو نہیں ہیں۔ The poet is sorrowful at the sorry state of modern man. Modern men are hollow form inside. They do not nothing and depends on other. جو آج کا انسان ہے وہ دوسرے لوگوں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کسی اور کی غلطی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو وہ چھپانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مین کہ یہ ساری چیزیں اس پوائنٹ میں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو ہم ایک ہی تھیم ملتا ہے کہ جو آج کے انسان ہیں وہ کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم لوگ اپنا مقصد بھول چکے ہیں، اپنی زندگی کا پرپز جو ریئل پرپز ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں، ہم اپنی زندگی بس دوسروں کے سہارے پہ گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور تھے، وہ لوگ بہت زیادہ دانشور تھے، اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ نے بھی اس دنیا کو بہت ہی زیادہ آن دی باٹم آف ڈینجر پہ اس نے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسان کو کسی وقت بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ مین کہ اس ورلڈ جس ٹائم اب ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ اسٹیٹ آف لائف ہے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ آج ہم نے اس پوئم میں ریڈ آؤٹ کیا ہے، ہوپ فلی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے فیل فری ٹو آسک، اور اس کے جو ورڈز میننگ ہے یہ میں نے